دوسری بات جو خاص اس حوالے سے عرض کرنی کہ اسی ہفتے کے اندر سورج کو گرہن لگنے والا ہے اور ملک پاکستان کے اندر بھی نظر آئے گا. اس وقت میں بہت سارے لوگوں کے اندر توہمات ہیں, بہت ساری بدشگونیاں, بدفالیاں پال رکھی ہیں. ہمارے مسلمانوں میں یہ چیزیں بہت آ گئیں. یہ ہندوؤں کے اندر تھی جو ہندوؤں سے ہمارے اندر منتقل ہو چکی ہیں. خام خواہ کا توہمات, مرد بھی عورتیں بھی, اور مرد عورتوں کے سامنے مجبور ہے. پتہ نہیں کیوں مجبور ہے. اگر وہ غلط بات کر رہی ہے, دین کے خلاف بات کر رہی ہے, اس کو سمجھانا چاہیے. کیا الٹا سیدھا توہم گھر میں پال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے. یہ سورج گرہن ابھی نہیں ہو رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ہوا تھا, آپ کی حیات مبارکہ میں بھی ہوا تھا. اور جب اس وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دن بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا, اسی دن. اور مشرکین کے اندر یہ وہم تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج اور چاند کو اگر گرہن لگتا ہے تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس دن کوئی بڑی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے, اس لیے سورج بے نور ہو جاتا ہے, اس کی روشنی نظر نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ, کہ سورج اور چاند یہ کسی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا, ان کو گرہن نہیں لگتا. بلکہ ایک جگہ فرمایا آیتان من آیات اللہ, یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. خوف, یہ بڑی بات ذہن میں رکھیے گا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث شریف میں ہے کہ آپ کے دور میں جب گرہن لگا تو آپ گھر سے بھاگتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے نکلے, خوفزدہ ہو کر. خوفزدہ کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ خوفزدہ ہو کر نکلے, کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. کیا خوف ہے دل کے اندر, حالانکہ آپ کو پتا تھا آپ کے دور میں نہیں آ سکتی قیامت. اس خوف سے باہر نکلے, کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت قائم ہوگی, کہ سورج بے نور ہو گیا. آج تو ہم دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج تو حالت یہ مووی بنانے کے چکر میں کہ بنا لو کسی طریقے سے, موبائل نکال کر سب دیکھیں گے کہ چلو بنا لو دیکھ لو. اور یہ موقع تو ہمارے لیے ڈرنے کا ہے. اور اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا جب تم ایسا دیکھو تو پھر کیا کرو. مختلف احادیث میں چند باتیں ارشاد فرمائی. اس وقت اللہ کو یاد کرو, وہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اس وقت دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور اس وقت اللہ کے راستے میں صدقہ دو. اب ہمیں کتنی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اتنی طویل نماز پڑھی. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جیسی نماز کبھی نہیں دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہ چلو باہر نکل کر دیکھ لیتے ہیں کہ سورج کیسا بے نور ہو گیا ہے. وہ پورا وقت آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں لگا دیا کہ طویل قیام, یعنی لمبی لمبی آپ نے سورتیں پڑھی, طویل رکوع فرمایا, طویل سجدے کیے, اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام, اور اتنی دعائیں مانگی یہاں تک کہ سورج دوبارہ نور والا ہو گیا, اس کی روشنی ٹھیک ہو گئی. یہ پورے وقت کو آپ نے کس میں لیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے اندر. اور ہمارا حل کیا ہے؟ ہم کن چیزوں میں لگا رہے ہیں؟ ہماری گنگا ہی الٹی چل رہی ہے, نعوذ باللہ. جب دین سے دور ہوئے تو اب توہمات کے اندر چلے گئے. اب الٹی سیدھی باتیں عورتوں کے اندر مشہور ہیں کہ بھئی اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو وہ اگر باہر نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ حمل پر اثر پڑ جائے گا, بچہ پھلانا ہو جائے گا, ٹمکانا ہو جائے گا. کوئی تعلق نہیں اس کا اس کے ساتھ, یہ توہمات ہیں, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے. سورج کی روشنی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کسی کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ کے حکم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. اپنی ذہن صحیح بنانا چاہیے. ہاں, پہلی بات تو یہ. دوسرا, گھروں میں یہ بھی ہے کہ ایسے وقت کے اندر عورت جو ہے وہ باورچی خانے میں نہیں جائے, بس بند کر کے رکھ دو اس کو کمرے کے اندر. کیوں بھائی بند کر کے رکھ دو؟ اگر اس نے کوئی چھری اٹھا لی, کوئی لوہے کی چیز اٹھا لی, اثر ہو جائے گا. کیا اثر ہو جائے گا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ مسلمان ہے, اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے, اور پھر اس کے بعد ایسی باتیں
یہ تو ہندو کرتے ہیں، مسلمان تھوڑی کرتا ہے. ارے یہ چھری کیا کرے گی، یہ لوہے کی چیز کیا کرے گی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، اور ان نشانیوں کو دکھانے کا مقصد یہ توہمات پیدا کرنا نہیں، بلکہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. اسے خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی بتائیں. غلط چیزیں چل رہی ہیں باقاعدہ میڈیا کے اوپر، اس پر باقاعدہ چل رہے ہیں، پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ. ہر کسی نے اپنا پھینک رہا ہے. ہر کسی ہم کو بڑی اہم بات بتانے والے، یوں نہ کرنا، فلاں نہ کرنا، ایسا ہو جائے گا ویسا. ارے تو کہاں سے آ گیا، ایسا ویسا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی نفی کر کے چلے گئے. اور مشرکین تو سمجھتے تھے بندہ اس لیے مر گیا، اس کی مرنے کی وجہ سے ایسا ہوا. آپ نے تو اس عقیدے کو ختم کر دیا. اب یہ چھوٹی موٹی باتیں کہاں سے نکال کر لے کر آ گئے. ہر جگہ شیطان اپنا حصہ ڈال رہا ہے. اس لیے اس موقع پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہاں جب آئے تو تھوڑا صدقہ کر دو، حدیث کے حکم پر عمل کر کے. یہ بھی مسنون عمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو عمل کرنا ہے. بھائی موقع آ رہا ہے تو اس پر عمل کیا جائے. مسلمان کا تو یہ کام ہے، جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. نماز پڑھ لیں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. گھروں میں بھی بتائیں، گھروں میں بھی اہتمام کریں. ہاں اور کچھ دیر ذکر کر لیا جائے. زیادہ پورے ٹائم میں نہیں کر سکتے، کچھ تو کر لیا جائے. جب عین وہ وقت آئے، تقریباً میرے خیال 10 بجے کے قریب ہوگا جمعرات والے دن، 10 بجے کے قریب عین وہ وقت آئے گا، تو اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ جائے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کیا جائے، رب تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. یہ چیز پیدا ہو جائے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ. یہ ہمارے دلوں میں جو بے خوفی بڑھ رہی ہے، جو غفلت بڑھ رہی ہے، جو لاپرواہی بڑھ رہی ہے، یہ ساری کی ساری ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ بات عرض کی کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع کی دعائیں بتلائی ہیں ان کے گرد رکھیں، اور وہ دعائیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں. اپنی زندگی کے اندر بنا لیا تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.